السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل ہونے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت امپورٹنٹ، جس کا ہر بندے کے ساتھ لنک ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ منسلک ہے، سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں ہر بندے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، منفی اثرات بھی ہیں۔ تو آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کو کیا فائدہ دیا، کیا نقصان دیا، خاص طور پر ادب کے حوالے سے اس میں کیا پلس مائنس ہوئے۔ تو ہم اپنے ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ خود سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور کافی عرصے سے اپنا چینل بھی چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی بڑی سے ہے۔ تو جناب فرحت عباس شاہ صاحب، جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ، یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ لوگ اٹھاتے بھی رہتے ہیں، ان کے جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بنایا کیوں گیا ہے۔ ایک باقاعدہ اس کو ایک آرگنائزڈ پلیٹ فارم کے طور پہ سوشل میڈیا کو رائج کیا گیا، جس میں جو جتنے ایکسپرٹس ہیں اور جن کو معلومات حاصل ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ معلومات لینے کے لیے، ڈیٹا لینے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، یا اس کے ذریعے پہلا جو اس کا فائدہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا ڈیٹا لے لیا جائے اور پھر اس طرح ان کی جو کلائنٹیج اور کسٹمرشپ ہے، ان کی کیٹیگریز وائز ان کو مختلف کاروبار کے لیے، بزنسز کے لیے یوز کیا جائے۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد مزید ڈیٹا آگے، یہاں تک کہ انہوں نے جو سماج مخالف عناصر ہیں، جرائم پیشہ، ان کا بھی یہاں سے گرفت میں لیا ہے، کلیکٹ کیا۔ یہ تو بظاہر کچھ چیزیں۔ پھر ایک ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں انفارمیشن جو ہے، دنیا بھر کی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، یہ بنیادی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ لیکن اب میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ خاص طور پہ ہمارے سماج میں جو چیزیں سماجی سطح پر اور انسانی سطح پر خلفشار پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، سماج کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی اور روایات کو مفلوج بنا کے رکھ دینے والی یا روایات کو چبا ڈالنے والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں اور وہ پھیلتی ہیں زیادہ اور ان پہ لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے۔ اب پیسہ بھی جوڑ دیا گیا، پہلے تھی صرف شہرت، اب پیسہ بھی جڑ گیا۔ اس کی نسبت آپ جتنی سنجیدہ بات کریں گے، جتنی علمی بات کریں گے، اتنی وہ وائرل نہیں ہوگی۔ کچھ لوگوں کے آڈینس، اپنے فالوورز بن جاتے ہیں، سبسکرائبرز، وہ ان کو آتے رہتے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ زیادہ تر چیزیں وائرل وہ ہوں گی جو یعنی کہ معیار میں کم اور نقصان دہ ہوگی سماجی سطح۔ آپ کوئی بندہ کپڑے اتار کے چل پڑے یہاں پہ، تو وہ دیکھیں ویڈیو، تشدد کی ویڈیوز اور نیوڈیٹی اور گند اور لڑائی جھگڑا، کیوس، جھوٹ، لیک، یہ سارا لیک ویڈیو۔ اس کی نسبت جب آپ ایجوکیشن کی بات کریں گے، اور خاص طور پہ آپ ان بنانے والے جو ہے سرمایہ دار کیپٹلسٹ جو ہے، ان کے بارے میں آپ ایک بھی جملہ بولیں گے، وہ آپ کی ویڈیو کو جکڑ لیں گے، آپ کے چینل کو بھی جکڑ لیں گے، وہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہم اپنے خلاف، آپ پاکستان کے خلاف دبا کے بولیں، دیکھیں کہاں جاتی ہے ویڈیو۔ اسلام کے خلاف آپ دبا کے بولیں، کہاں جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سرمایہ داروں کے خلاف بولیں گے تو ویڈیو پکڑی جائے۔ جب آپ بتائیں گے کہ یہ ہتھیار ہے ان کا، یہ سوشل میڈیا، اور ہماری وہ نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، سوشل چینج کے نام پہ ہمیں جو ہے وہ بڑے کیوس میں دھکیلا جا رہا ہے، ہماری روایات، ہماری تہذیب ہم سے چھینی جا رہی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے 100-200 سے زیادہ اس کے پڑھ۔ مطلب یہ کنٹرولڈ سارا سسٹم چل رہا ہے، یہ اتنا کنٹرولڈ ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنا ان کے چیک اینڈ بیلنسز ہیں۔ انہوں نے کی ورڈز لگائے ہوتے ہیں کہ یہ لفظ آیا نہیں تو ہم نے پکڑا نہیں، اور اتنے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہر ملک میں، وہ اینالائز کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بنیاد آپ یہ سمجھ لیں۔ اب انہوں نے سماج کو اس سے فائدہ بھی ہے۔ دیکھیں، اب میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ ان کے کنٹرول میں سارا کچھ نہیں ہوتا، جب شیطان اپنا یا ڈیول جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ کے اسی کے ایکشن سے ریئیکشن دے کے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو ان کی چیزوں سے کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں اچھے لوگ۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو کسی بھی قسم کا نالج چاہیے تو ایتھنٹک لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ کو ایسے ایسے لیکچر مل جائیں گے۔ آپ مختلف زبانیں سیکھنا چاہیں، آپ موسیقی سننا چاہیں، آپ کسی پرانے
کوئی سائنسدان شاعر فلسفی کو اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہے آپ کو یوٹیوب گوگل سارا کچھ دکھا دیں، ڈکشنریز پڑھی ہیں، کوئی بھی آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو اس کے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچوں کو انہوں نے اتنا نالج، میں خود جو ہے مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہو اب ہم لائبریریوں میں نہیں جاتے، ہم گوگل پہ تلاش کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ. اس کے بعد بعض اوقات نہیں جو اتنا ڈیٹا جو ہے وہ جتنا چاہیے ہوتا ہے نہیں بھی ملتا تو پھر اگلی ریسرچ کتابوں تک جاتے ہیں، لیکن ایک بیسک جو ہے وہ ضرور انفارمیشن جو ہے وہ ہر قسم کی مل جاتی ہے. تو اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اب مثال کے طور پہ میں نے پرینکس بھی کیے ہیں، لیکن اس میں اردو کو میں نے جو ہے وہ خالصتاً لکھنوی دلی کی وہ اردو بولی ہے تاکہ بچے دلچسپی بھی لیں اس میں اور وہ سیکھیں. اور خاص طور پہ انڈیا کے بچے وہاں تو انڈیا میں تو اردو کو کرش کیا جا رہا ہے، تو وہاں اتنا لکھنؤ میں لوگوں نے علامہ صاحب کے پرینکس دیکھے اور مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو دوبارہ اردو کی طرف لا رہے ہیں، ساتھ میں چھوٹا موٹا سبق بھی دے جاتا تھا. اسی طرح شاعری بھی پہنچائی ہے لوگوں تک، اور اسی طرح یہ جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں موٹیویشنل چیزیں بھی بتائی ہیں. تو میں تو اس میں سے جو ہے وہ پڑھتا بھی ہوں، نالج بھی لیتا ہوں اور اچھی بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں آئی ہے کوئی اور میں اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے تو لوگوں تک پہنچاؤں. اور یہ جنرل ہوگی بات. اور اب ہم ادب کے حوالے سے دیکھیں گے کہ جو آج کل سوشل میڈیا خاص طور پر فیس بک ہے اس کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ شاعر بنا ہوا ہے، اور ہر بندہ اپنی وہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی کہ وہ مشاعرے میں جائے یا اخباروں میں جائے، وہ 2 منٹ میں اپنی جو چیز ہے جو اس نے لکھی ہے، غزل ہے، نظم ہے، جو چیز بھی ہے وہ ودن اے کلک پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اس پہ لوگ ہر بندے کو سینس نہیں ہوتی شاعری کی اتنی کہ وہ اس حساب سے اس کو پرکھ سکے، اور اس کو جس کو 100 لائکس آ گئے وہ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا شاعر ہوں. اچھا شروع میں تو چشتی صاحب بے وزن شاعری بھی بڑی ہوتی تھی، ہاں لیکن لوگوں نے وزن سمجھا ان کو بھگا دیا، ان کو یار وزن میں کر لو. کسی نے کہا بے وزن، وہ پہلے سب بڑے لڑنے پہ آ جاتے تھے میری شاعری کو بے وزن قرار دے. ہاں وہ اتنے لائکس ہیں اتنے کمنٹس ہیں، بے وزن کیسے ہوگی؟ لیکن بہرحال انہیں پتہ چل گیا کہ یار بے وزن شاعری. اچھا اسی طرح وہاں سے کچھ پلیٹ فارم ہیں انڈیا سے ہمیں وہ انہوں نے بڑی ماڈل قسم کی لڑکیاں یہ وہ آ رہی ہیں، پیچھے میوزک بج رہا ہے کہ بے وزن شاعری. وہ پوری پلان تھا کہ لوگوں کو نا اس طرح کی شاعری پہلے تو وزن سے نکال دو، شاعری کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے ہی فارغ کر دو لڑکیوں کا، وہ بھی نہیں چلا، وہ بھی فیل ہو گیا. اب ایک طرف تو آ گئے ہیں یہ جو مسانے کے شاعر ہیں بچے ہمارے چوکس جو ہیں زیر ناف شاعری کرنے والے، ان کی ویڈیو کو پروموٹ کیا گیا ہے، ان کو بڑا ہیرو بنا کے پیش، ان کی شاعری کو بڑا اٹھایا گیا ہے. اور دوسرے آ گئے ہیں ان کے مقابلے میں کاتا اور لے دوڑی والے کہ جن کو وہ شعر گھڑنے آ گئے ہیں اور قافیہ ردیف کے نام پر یا ان کی مدد سے نئے وہ آ گئے اور وہ چوکس مصرے گھڑ گڑ کے ادھر سے اصلاح کرا ادھر کچھ شاعر ایسے نوجوان ہیں 5 6 4 لوگوں سے اصلاح کروا کے پختہ شاعری کا ادھر سے کرائی ادھر، وہ رہتی نہیں اصلی جو تھی. تو اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے شاعر ایسا خوبصورت شاعر آئے اور پچھلے 2-3 سالوں سے جو ترقی پسند شاعری، نظریاتی شاعری، ملکی حالات، سماجی صورتحال پر جو شاعری لوگوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ کر چھوڑی ہے اور لوگوں تک پہنچی ہے، لوگ آپس میں کنیکشن ہوئے ہیں، ایک ماحول بنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پراس اینڈ کونس ہر چیز کی میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، چیزیں خراب ہوئی ہیں. انہوں نے ہماری نوجوان پیچھے جو بیٹھے ہیں نا وہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے، وہ ہر عہد میں انہوں نے انسان اور انسانیت کے خلاف سازشیں کی ہیں، وہ چوکس ہوئے ہیں. لیکن میرے آپ جیسے لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے اپنا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو یہ اب اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اس میں تو ہوپ فل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہوا ہے کہ اب کم از کم وہ جس کا شعر میں جتنی جان ہوگی نمبر 1 اتنا وہ پھیلے گا، نمبر 2 جو شعر جس طرح کی آڈینس کا ہے جس کے دل کو لگے گا وہ اس کو اٹھا لے گا، سینے سے لگا لے گا، چاہے وہ مسانے کے نیچے کا ہے یا دل کا شعر ہے، یا دل کے اندر کا ہے یا مسانے کے اندر کا ہے، زیر ناف ہے، تو وہ اسی طرح کا آڈینس اپنا لے لے گی تلاش کر. چور جو چوری کی شاعری وہ بھی پتہ چل جاتی ہے، چور تو ایسے پکڑے پہنچ جاتے ہیں، ایک مصرع لکھے سارا وہ جو کیا چور تو اب پکڑے گئے. مجھے بھیج دیتے ہیں لوگ، کوئی پچھلے دنوں
کوئی اسی طرح کا اور کچھ یعنی کوئی ادھر وہ غزل لگاتے ہیں چور شورا، ادھر لوگ میرے جیسے بندے کو وہ بھیجتے ہیں کہ جناب فرحت عباس شاہ صاحب یہ دیکھیں وہ پھر سرکا نویس نے پھر یہ کر دیا وہ کر دیا. جی ناظرین، جیسا آپ نے سنا کہ فرحت عباس شاہ صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، پلس بھی ہیں، مائنس بھی ہیں، جس طرح ہر چیز کا ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اپنے عقل اور شعور پہ ہے کہ ہم اس کا کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ شاعری ہو، ادب ہو، یا کوئی دنیا کے باقی معاملات. تو اب ہمیں شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے، عقل و فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے. اس کے پلس جو ہاں اچھے شاعروں کو سنیں جو لوگ نئے ہیں، اور یہ چیپ شاعروں کو یہ گھڑتے ہیں مصرے، اور دل جو ہے نا اس کو گواہ بنا کر شاعری کے سامنے پیش ہوا کرے. میں آپ کو بتاؤں، جن کو سچی شاعری جو ہے، شاعری پڑھنے کا بھی شوق ہے اور جن کو لکھنے کا بھی ہے، دل کو گواہ بنائیں، بسانے کو گواہ نہ بنائیں. اس سے تلذذ نہ اٹھائیں، اس میں آپ تمانیت اور احساس جمال آپ حاصل کریں. یہ اتنی سی بات، میچورٹی اس میں لائیں. جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام تشکیل نو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان فیصل زمان چشتی اور ایکسپرٹ فرحت عباس شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ